السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی نئی کہانی کی جانب۔ میں نے پنجاب کے ایک بہت ہی امیر گھرانے میں جنم لیا تھا۔ دیکھنے میں تو میں بے حد حسین و جمیل تھی۔ میرے سسرال والے میری بہت ہی زیادہ عزت کرتے تھے کیونکہ میں 5 بیٹوں کی ماں تھی، اس لیے سب کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھا تھا۔ مجھے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے بے حد بے پناہ محبت تھی، اسے میں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ویسے تو اپنے سب بیٹوں کو ایک ہی طرح رکھا، لیکن نہ جانے مجھے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے بہت ہی زیادہ محبت رہی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ تھا ہی بے حد خوبصورت اور وہ میرا بہت ہی زیادہ فرما بردار تھا۔ میرا شوہر آج کل کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے میرے چھوٹے بیٹے کو بھی اپنے پاس بلا لیا، لیکن میں اسے بھیجنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے مستقبل کا سوال تھا، اس لیے میں کچھ نہ کہہ پائی اور میں نے اسے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ جیسے ہی وہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ نکھر چکا تھا اور اس نے قد کاٹ بھی بہت ہی عمدہ نکالا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے میرا بیٹا خوبصورت ہے، اپنی بہو بھی ویسے ہی خوبصورت اور پڑھی لکھی لے کر آؤں گی۔ میں اپنا کام کرنے میں مصروف تھی جب میری خاص ملازمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، چھوٹا منہ بڑی بات، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا، ہاں شبو، تمہیں کیا کہنا ہے، بولو۔ وہ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں تو آپ مجھے کام سے نہ نکال دیں۔ میں نے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنے چھوٹے صاحب کو اپنی ملازمہ سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے اور وہ دونوں بہت ہی ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا نہ جانے ایک دوسرے کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کا چکر چل رہا ہے۔ شبو کی باتیں سن کر میں طیش میں آ گئی اور میں نے کہا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ شبو کہنے لگی، بیگم صاحبہ، میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا، ہماری ملازمہ جس کا نام زینب تھا، وہ بہت ہی کم عمر اور خوبصورت تھی۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ میرا بیٹا اس سے محبت کرنے لگ پڑا تھا۔ اگلے ہی دن میرا بیٹا مجھے کہنے لگا، اماں، مجھے زینب سے شادی کرنی ہے، آپ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیں گی، میں اس سے شادی کے بعد اپنے ساتھ باہر لے جاؤں گا۔ مجھے اپنے بیٹے سے ہرگز اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے یوں سینہ تان کر کھڑا ہو جائے گا۔ مجھے وہ لڑکی زینب ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ میرا بیٹا مجھے کہنے لگا، اماں، کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا، نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تمہارے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، زینب، تم اماں کے ساتھ ہی رہا کرو گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے زینب کو ایک تھپڑ دے مارا اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح کا کھیل کھیلتے ہوئے؟ میں نے اسے بالوں سے نوچ ڈالا۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ میں اسے بتا چکی ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، لیکن میں نے زینب کی کسی بات پر یقین نہ کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی
کہ تب تو میں تمہیں اس ملازمہ کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی، لیکن تم خود سوچو، اس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور اگر تمہارے باپ اور باقی بھائیوں کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ کہنے لگا، میں نے بھائیوں سے بات کر لی ہے، انہیں میری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور رہی بابا کی بات، ہو سکتا ہے انہیں بھی کوئی اعتراض نہ ہو اور میں بابا جان کو منا لوں گا۔ مجھے اپنے بیٹے سے اس طرح کی بے وقوفی کی ہرگز امید نہیں تھی۔ میں اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی، اور اس وقت میں اپنے بیٹے کو ہار چکی تھی، جبکہ اس کے سارے بھائی اس کے ساتھ تھے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ زینب کو میرے پاس چھوڑ کر خود باہر چلا گیا۔ سارے گھر والے اس کا بہت ہی خیال رکھتے تھے، لیکن مجھے یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں تھی۔ میں زینب کو ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی وہ میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جائے۔ خیر، مجھے اس سے بے حد نفرت ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں اپنی بہن کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتی تھی، اور اس لڑکی کے ہوتے ہوئے میرا بیٹا اس سے کبھی بھی شادی نہ کرتا۔ ایک دن میں نے اپنی خاص ملازمہ کے ہاتھ اس کے جوس میں ادویات ملا کر اسے پلا دی، جسے پیتے ہی وہ 2 دن تک اٹھ نہ سکی، اور میں نے سب کو مشہور کر دیا کہ زینب مر چکی ہے۔ لیکن کسی کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی، لیکن جب اسے دفنانے کا ٹائم آیا تو کسی نے مولوی صاحب کو بتا دیا کہ لڑکی تو زندہ ہے، اس لیے اس کو مت دفنائیے۔ میں نے مولوی صاحب کو کچھ ایسا کہا جس سے مولوی صاحب میری بات ماننے پر راضی ہو گئے، لیکن میں نے اس کے بدلے میں مولوی صاحب کو بہت ہی زیادہ انعام دیا۔ جب میرے بیٹے کو معلوم ہوا کہ زینب مر چکی ہے تو وہ روتا ہوا بیرون ملک سے واپس آ گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب لوگوں کو میری حقیقت کا علم ہو چکا تھا کہ میں نے زینب کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرنے لگ گیا تھا، اور باقی بیٹے بھی مجھے پاکستان چھوڑ کر باہر جا بسے تھے۔ مجھے ان کی جدائی کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ سب لوگوں کو مجھ سے نفرت ہو چکی تھی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی، اس لیے مجھے نیند کے انجیکشن لگا دیے جاتے۔ میرا حال بہت ہی برا ہو چکا تھا۔ اب مجھے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں رہا۔ شاید مجھے میری سزا دنیا میں ہی مل چکی تھی۔ میں نے اپنی ملازمہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے ملازموں کو اپنی ہی طرح رکھو، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، کیونکہ اللہ بارک و تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، تاکہ اس طرح کرنے سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور آگے کہانی بنانے میں بھی ہمارے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے ایک اگلی کہانی کے ساتھ۔